باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو کوآرڈینیشن کمیٹی کے دو ممبران تھے، سابق رکن قومی اسمبلی نثار پنور صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی تھے جناب انور خان ترین صاحب، جنہیں 16 سپٹمبر کو نامعلوم افراد نے نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا تھا۔ اور اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ کی جو کوآرڈینیشن کمیٹی کے ممبران ہیں اور لائر ہیں، انہوں نے ان کی بازیابی کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ مسلسل لمبی لمبی تاریخیں دے کر اس کو ڈیلے کیا گیا تھا، اور یہ ڈیلے ہوتا رہا۔ لیکن آج 87 دن کے بعد دونوں رہنما رہا ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے جو لندن کے ساتھی ہیں یا جو پاکستان میں جو ان کے کارکنان ہیں، تمام لوگوں نے اس سلسلے میں خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ کے تمام کارکنان اور پوری قوم کو مبارکباد بھی دی ہے ان دونوں کی رہائی کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے جو مختلف جگہوں پر کارکنان اٹھائے گئے تھے، خاص طور پر لانڈی سے کارکن کو اٹھایا گیا تھا، رنچھوڑ لائن سے، حیدرآباد، کراچی سے، مختلف جگہوں سے 9 دسمبر کے حوالے سے بھی کچھ ساتھیوں، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھیوں کو گرفتار کیا تھا، تو وہ بھی تمام لوگ ریلیز ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے الطاف حسین صاحب کی جانب سے تمام کارکنان کو مبارکباد دی گئی ہے، اور تمام کارکنان کے حوصلوں کی انہوں نے تعریف بھی کی ہے۔ تو ناظرین، ایک طرف تو جیو نیوز پر جو الطاف حسین صاحب کے انٹرویوز تھے وہ ہٹا دیے گئے تھے 22 اگست 2016 کے بعد، ان کو دوبارہ اپلوڈ کیا گیا۔ پھر مختلف ٹی وی چینلز پر الطاف حسین صاحب کی جو ہیں وہ مثبت اور ان کی جو منفی جو تھی ویڈیوز بھی چلائی گئی ان کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ٹی وی چینلز پر متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کا نام بھی لیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ جب بات کی جاتی ہے بانی تحریک انصاف کی، تو وہاں پھر مثالیں دی جاتی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کی۔ تو اس حوالے سے بھی گزشتہ ایک ماہ سے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین تمام ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ یاد کیے جا رہے ہیں۔ اخبارات میں بھی خبریں ہیں، ڈان میں بھی الطاف حسین صاحب کے حوالے سے خبریں شائع ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے روزنامہ جنگ میں بھی خبریں جو ہیں مختلف ہیلو بہانوں سے لگتی رہی ہیں۔ تو یہ تمام نشانیاں جو ہیں محسوس کیا جا سکتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں، جس کی وجہ سے حالات متحدہ قومی موومنٹ کے لیے اب سازگار ہوتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان جو دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے، سیاسی لڑائی کی وجہ سے ملک میں ماشاء اللہ جیسے حالات بھی پیدا ہو گئے ہیں، اور کئی یوٹیوبرز نے تو اپنے ان خیالات کا اظہار بھی کیا ہے کہ اگر یہ سیاسی کشیدگی بڑھتی رہی تو پھر ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک طرف تو یہ چاہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہو۔ 18ویں ترمیم کے خاتمے سے جو ایک بھاری رقم صوبوں کو دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے مرکز کے پاس ڈیفنس کے لیے پیسے جو ہیں وہ نہیں بچتے ہیں، اور وفاق کو خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور صوبوں میں جو ہے وہ سب سے زیادہ تو صوبہ سندھ میں وہ پیسہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو 18ویں ترمیم میں سب سے بڑی مخالفت بھی صوبہ سندھ کی ہے، صوبہ حکومت کی ہے۔ تو ایک تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہو، اور پھر اسٹیبلشمنٹ یہ بھی چاہتی ہے کہ پاکستان میں صوبوں کے اندر صوبے بنائے جائیں تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ اور مختلف دانشوروں کا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے وہ صوبوں کے اندر صوبے بنانے سے ہوئی ہیں، اور جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح تک جب منتقل کیے گئے تو علاقوں نے ترقی کی۔ اور پاکستان میں سیاسی بنیادوں پر ایک تو صوبوں کو نہیں بنایا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیم کی جو سیاسی بنیادوں پر مخالفت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی
ملک میں خاصا جو ہے وہ ملک کو خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بجلی کی کمی ہے، اور پھر اس کے بعد کھیتوں کو پانی نہیں پہنچ پاتا۔ تو اگر ڈیم بھی بنائے جائیں گے اور صوبوں کو بھی مساوی حقوق دیے جائیں گے اور مزید صوبے بنائے جائیں گے تو اس سے ملک ترقی کرے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ تقریباً یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ 18ویں ترمیم میں ایک تو 18ویں ترمیم 28ویں جو آئینی جو ترمیم آ رہی ہے اس میں ایک تو 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہو، اور دوسرے جو صوبے ہیں صوبوں کے اندر صوبے بنا کر پاکستان کی ترقی کی ایک نئی راہ ہموار کی جائے۔ تو اس حوالے سے کافی عرصے سے کام جاری ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی اب جو ہے اس حوالے سے، چونکہ ایک تو اس کی ساکھ برباد ہو چکی ہے سیاسی طور پر کرپشن کے حوالے سے، تو وہ اب اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتی ہیں، اور اس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب کو کہا جاتا ہے کہ اب ان کی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت محسوس ہوگی۔ تو اسی حوالے سے یہ تمام کارکنان کو ریلیف بھی دیا جا رہا ہے، اور کارکنان کے لیے وہ جو چند ماہ قبل جو مصیبتوں کے دن تھے، یا جن لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا اور گم کر دیا جاتا تھا، اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور تقریباً تمام متحدہ قومی موومنٹ کو جو کارکنان تھے اب وہ ریلیز ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بریکنگ نیوز تھی، میں نے کہا آج آپ کو بریکنگ نیوز ضرور سنائی جائے۔ تو نثار پنور اور انور ترین جو ہیں اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔